بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس رہے اور اپنی قوم کے پاس 9.5 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوائے کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حلف کی اللہ کو دعوت الہی حق دیتے اور پکار کر کہتے تھے، لا الہ الا اللہ و انا رسول اللہ۔ ان کی آواز اکثر حکم سے مشرق مغرب تک پہنچ جاتی تھی۔ اس وقت کے مرد لوگ ان کلمہ سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے، بعض ملعون کپڑوں سے اپنا منہ چھپا لیتے اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے تھے۔ اور جب کن مردوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتے تو وہ کافر سب سے بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے تھے۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتے تو ان پر پکار کر بولتے تھے، لوگوں تم کو کہو خداوند شریک ہے اور نوح اس کا حق با رسول ہے۔ اور ایک روز ذکر ہے کہ حضرت نوح کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا۔ اس صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح 3 روز شدہ بے قرار رہے اور کبھی دعوت الہی اللہ میں برابر لگے رہے اور کس قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے واسطے تکلیف اٹھا کر خلف اور اللہ کا دعوت دیا کرتے تھے۔ اور طوفان کی نوبت آ چکی اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، بلاتا رہا اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے زیادہ بھاگتے ہیں اور ہر روز مجھے پر سوائے ظلم ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے سزا کہتے ہیں۔ وہ ایک دن ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کی۔ کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کافر تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہو، تم اتنا مت مارو۔ جو کہتا ہے کہ اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تو تب حضرت نوح علیہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو، گھر گیا اور وہیں کافروں نے تو میرا بدلہ ان کے لیے فعل فور۔ جبرائیل نے کہا، ان نوح تو دعا تیری خداوند کے بارے میں مستجاب ہے اور یہ قوم کو کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ تم اس وقت درخت تو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزر گئے تو درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 100 گز موٹا ہو گیا۔ اور 40 برس کی اور تمام بیویاں اور کافروں کی بانجھ عورتیں نسلیں منتقع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہو چکی تھی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے کر جا کے بولی، اے لڑکو، تم دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو اور اس کو ہمیشہ ذلیل خوار کرتے رہو اور یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں سنی تو ان لوگوں سے امید ہو کر بارگ الہی کے رازداری کی کہا، نوح نے، میرے رب، ہم یہ معاملہ اب تجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے